فعلیہ کے 3 وربس ہیں، ان میں سے فعل امر. تو انشاءاللہ ہم مجرد ابواب اور ثلاثی مزید فی ابواب دونوں کو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کور کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ. فعل امر ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ فعل امر صرف جو ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اس کے اندر دیکھیں آسانی کتنی ہے، آپ کو پڑھنا تو کتنی پوری گردان بنانی پڑتی تھی نا، کافی جو صیغے تھے غائب کے صیغوں سے لے کے متکلم کے صیغوں تک، لیکن فعل امر میں صرف حاضر کے صیغوں سے آپ کی گردان بنے گی، صرف 6 صیغے. ٹھیک، صرف 6 صیغے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ فعل امر میں جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ ضمیر کا فاعل ہوگا، کبھی بھی آپ کو ظاہر فاعل نہیں ملے گا. مطلب آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ان 12 صیغوں میں سے ہے جس میں جو فاعل ہے وہ ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس لیے یہ کتنی آسانی ہوگی کہ اب آپ کو کوئی بھی، جب آپ کو فعل امر ملے گا تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو ظاہر فاعل رفع حالت میں کوئی اسم دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا ظاہر فاعل موجود ہو. نہیں، وہ کنڈیشن ہو ہی گی نہیں، کیونکہ ظاہر فاعل کبھی فعل امر میں نہیں آتا، ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہی آپ کو فاعل ملے گا. تو یہ ایک بہت آسانی ہو گئی. اب یہ کہ فعل امر کہتے کس کو ہیں؟ فعل امر جیسے ہم نے فعل ماضی کا پڑھا تھا کہ فعل ماضی میں کوئی کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو، مضارع میں وہ کام جو حال اور مستقبل میں ہو. امر کیا ہوتا ہے؟ امر کا مطلب کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور یا پھر حکم کی بجائے اس سے درخواست کی جائے یا التجا کی جائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک طرف تو ہے حکم دینا اور دوسری طرف ہے درخواست کرنا، مطلب بالکل نیچے لگ جانا. ایک طرف آرڈر دیا جا رہا ہے، دوسری طرف عاجزی والا کام ہے، درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا. یہ تو بالکل اپوزٹ معاملہ ہو گیا. تو وہ اس لیے کیونکہ جب ہم اللہ سے جب کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ کو ہم آرڈر نہیں دے سکتے، وہاں پہ ہم درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، التجا کریں گے. اللہ پہ جب وہ فعل آئے گا تو اس کو ہم حکم کے زمرے میں نہیں لیں گے. ٹھیک، تو یہ فرق ہو جائے گا. تو باقی لیکن ہوتا وہ فعل امر ہی ہے. تو یہ 3 پوائنٹس آپ نے ایک مین آپ نے نوٹس رکھنے ہیں. اب ہم سب سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ فعل امر بنتا کیسے ہے. یہ فعل جو ہے فعل مضارع کا آپ کو پتا ہے انتا کا صیغہ ہے، حاضر کا جو صیغہ ہے یہ وہ صیغہ ہے. اب اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم کیا جائے گا. فعل مضارع اس وقت مرفوع حالت میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. اس پیش کو ہٹا کر ہم اس کے اوپر لگا دیں گے جزم. اب آپ کو کلیئر جزم نظر آ رہی ہے، تو اٹ مینس کہ اب یہ مجزوم ہو چکا ہے. لیکن یہ اب فعل مضارع مجزوم لگ رہا ہے، ہم نے اس کو فعل مضارع مجزوم نہیں بنانا، امر بنانا ہے. تو فرق کیسے کریں گے کہ یہ فعل مضارع مجزوم نہیں بلکہ فعل امر ہے؟ یہ فرق کرنے کے لیے ہمیں علامت مضارع ہٹانی ہوگی تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہے. اور فعل مضارع آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کی نشانی کیا ہے؟ علامت مضارع. جب علامت مضارع ہٹ جائے گی تو پھر تو وہ فعل مضارع نہیں رہا نا. تو علامت مضارع کو کراس لگ گیا، ہٹا دیا جائے گا. اب جب ہٹ گیا تو اب سچویشن ایسی ہے، آپ سب اب اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. کیا آپ اس کو پڑھ پائیں گی؟ نہیں، آپ اس کو نہیں پڑھ سکتی. اس کو نہیں پڑھ سکتی تو اب اس کے لیے ہم کیا طریقہ کار کریں کہ ہم اس کو کیسے پروناؤنس کریں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں ایک حمزۃ الوصل لگایا جائے گا تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. تو چلے ہم اس پہ یہ شروع میں ایک حمزۃ الوصل صاحب آئیں گے. یہ فعل امر کی نشانی. فعل امر کی نشانی میں کیا ہے؟ سب سے جو مین نشانی ہے وہ ہے کہ یہ مجزوم ہوتا ہے، اور اگر وہ پڑھ نہ پایا، اگر وہ پڑھنے نہ ہو ہمارے لیے، یعنی کہ آپ کو جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہو، تو پڑھنے کی آسانی کے لیے تجوید کے رول کے مطابق پھر ہم اس کو حمزۃ الوصل دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. ٹھیک، اب حمزۃ الوصل تو لگ گیا، لیکن ہم اس کو کس طرح پڑھیں؟ مطلب اب ہم اس کو کس حرکت کے ساتھ پڑھیں؟ پیش کے ساتھ، زبر کے ساتھ، یا زیر کے ساتھ؟ تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اگر تو آپ کو آئین کلمہ پہ آئین کلمہ، آپ نے آئین کلمہ، اور آسانی کے لیے میں نے ریٹن فارم میں بلکہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اگر تیسرے حرف کے ساتھ آپ نے اپنے نوٹس میں لکھنا ہے. مجھے رات تک یاد تھا کہ میں نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور اس میں آئین کلمہ لکھنا ہے، لیکن جب میں صبح اٹھی تو مجھے بالکل ذہن سے نکل گیا تھا. تو بہرحال آپ نے اپنے نوٹس میں یہ لکھنا ہے کہ اگر آئین کلمے پر مطلب تیسرے حرف پر، تیسرا حرف آسانی کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا حرف حمزۃ الوصل، دوسرا فا، اور تیسرا ہے آئین کلمہ. تیسرے حرف کے اوپر جو کہ آئین کلمہ ہوگا اس پہ اگر آپ کو پیش نظر آئے،
تو آپ نے حمزۃ الوصل کو پیش سے پڑھنا ہے، آسانی، ٹھیک ہے، آئین کلمہ پہ پیش تو حمزۃ الوصل کو پیش سے پڑھنا ہے۔ اب اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ اس کا آئین کلمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، مجرد ابواب میں وہ آئین کلمہ پیش سے بھی نظر آتا ہے، زیر سے بھی، زبر سے بھی، مجرد ابواب میں۔ اب کیا کرنا ہے کہ اگر زیر ہوگا یعنی کہ تیسرا حرف، پھر وہی کہوں گی کہ اپنے نوٹس میں آپ نے صرف تیسرا حرف نہیں لکھنا، مین چیز ہے آئین کلمہ۔ یہ آسانی کے لیے آپ کو بتایا کہ آپ فوراً کاؤنٹ کر سکیں کہ تیسرے حرف پہ کون سا حرف آ رہا ہے، اس پہ بس حرکت دیکھنی ہے۔ وہ تیسرا حرف مجرد ابواب میں آئین کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم مزید فی ابواب میں جائیں گے تو وہ تیسرا حرف نہیں ہوگا، وہ چوتھا پانچواں بن جائے گا، کیونکہ اس کے اندر مزید زائد حروف ایڈ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پھر آپ نے آئین کلمہ مین رکھنا ہے کہ آئین کلمہ کی حرکت کیا ہے۔ اگر تو آئین کلمہ کے اوپر زیر ہے تو حمزۃ الوصل کو بھی آپ زیر سے ہی پڑھیں گی، تو کتنی آسانی ہوگی نا۔ اگر پیش ہے تو پیش سے پڑھے، زیر ہے تو زیر سے پڑھے، لیکن اگر زبر آ جائے تو اب کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کو زبر سے پڑھیں گے؟ نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزۃ الوصل زبر سے صرف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب وہ لام التعریف کے ساتھ جڑ کر آتا ہے۔ لام التعریف وہ ہوتا ہے جب کسی نکرہ اسم کو معرفہ کیا جاتا ہے، الحمد، القمر، الشمس، جب اس طرح سے ال لگایا جاتا ہے اس کو ڈیفینیٹ کرنے کے لیے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے، ایسی صورت میں اس حمزۃ الوصل کو زبر سے پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جب آئین کلمہ پر زبر ہو تو ایسی صورت میں بھی ہم حمزۃ الوصل کو زیر کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو آسانی کے لیے کیا ہے کہ اگر تو پیش ہے تو پیش سے پڑھیں گے، اور اگر آئین کلمہ پہ زیر ہو یا زبر ہو، دونوں ہی صورتوں میں ہم حمزۃ الوصل کو زیر سے پڑھیں گے، سمپل، ٹھیک۔ تو اب یہ تو ہو گیا اس کا بنانے کا طریقہ۔ اب میں اس کی پوری، یہ تو پہلا سیگا بنایا تھا نا، اب ہم پوری گردان، مطلب پوری گردان سے مطلب 6 سیگے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کے صرف حاضر کے سیگوں سے فعل امر بنتا ہے، تو ہم غائب کر دیتے ہیں حاضر کے سیگے اور متکلم کے سیگے ہو گئے غائب، کیونکہ اب صرف کہانی فعل امر کے لیے ان 6 سیگوں میں سے ہے، ٹھیک۔ تو چلے اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے مجزوم سے سیکھا تھا نا، ابھی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، دوسری طرف سے بھی سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ علامت مضارع ہٹا دی جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا عمل ہم نے کیا کیا؟ علامت مضارع ہٹا دی۔ اب اس کو ہم پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جتنے بھی فا ہیں ان کے اوپر جزم ہے، پڑھ نہیں سکتے، حمزۃ الوصل لے آئے زیر کے ساتھ۔ زیر کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی آئین کلمہ ہے اس وقت ان پہ زبر ہے، تو ہم نے حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ پھر ہم لے کر آئے، ٹھیک۔ اب اگلا ہمارا سٹیپ کیا ہے؟ اس کو مجزوم کرنے کا، تو جو پیش تھی وہ ہٹ گئی، اس کے اوپر آ گئی جزم، تو باقی جو ہمارے صیغے ہیں ان کو کیسے مجزوم کریں؟ ٹھیک ہے، ان کے اوپر تو پیش نہیں ہے، انہیں کیسے مجزوم کریں؟ تو ان کو مجزوم کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو کہ ہم نے فعل مضارع کو مجزوم کیا تھا، ان کو کیا کیا تھا؟ ان کا نون ڈراپ کیا تھا، تو ان کا بھی نون ڈراپ ہو جائے گا سوائے نون نسواں کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا نون موجود تھا، اب پھر دیکھیں اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا سوائے نون نسواں کے۔ یہ نون نسواں جو ہے نا یہ بہت سٹبن ہے، یہ نہیں ہلتا، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی حالت کسی صورت میں تبدیل نہیں کرے گا، چاہے یہ منصوب بن کے بھی ایسی آئے گا، مرفوع میں تو ہوتا ہی ایسا ہے، مرفوع میں بھی اپنا نون ڈراپ نہیں کرتا، نہ ہی منصوب میں، نہ مجزوم میں، نہ امر میں، یہ اپنا نون ڈراپ نہیں کرتا۔ چلے اب جن کا نون ڈراپ ہوا ہے اس میں سے آپ مؤنث حاضر کا صیغہ دیکھیں تو یہ جو یا ہے یہ کھل جائے گی، تو یہ یا کچھ اس طرح سے لکھی ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک۔ اب آگے جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ جو نون ڈراپ ہوا تھا وہاں پہ واو کی جگہ الف، نون کی جگہ واو کے ساتھ الف آ جائے گا تاکہ ہم یہ پہچان ہو سکے یہ کہ یہ فعل ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے سب نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان میں فاعل ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہوگا، تو یہاں پہ آپ کو انتا، پہلے صیغے میں انتا فاعل ملے گا، دوسرے میں انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، بس یہی فاعل، انہی 6 میں سے ہی آپ کو فاعل پک کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور فاعل کو نہیں سوچنا، نہ تو ظاہر فاعل دیکھنا ہوگا، نہ یہ کبھی ہوا ہم میں جانا، نہ انا نحنو میں جانا ہوگا آپ کو، تو کتنا آسان ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا
اور دوسری پھر وہی بات کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بار پھر سے مجرد ابواب کے جو 6 ابواب ہیں ان میں سے 3 ابواب کو دوبارہ سے بنانا سکھاؤں گی تاکہ آپ کو یہ بنانے کا طریقہ صحیح پکا ہو جائے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ نے بنانا خود نہیں ہے, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوگا, آپ نے اس کی صرف پہچان کرنی ہے. تو آپ کو جب بنانے کا طریقہ آ جائے گا نا تو آسان طریقہ تو زیادہ ایزی ہے, وہ تو صرف پہچان کرنا ہے. تو ذرا سا جلدی سے کوئی طریقے سے ہم اس کو دوبارہ سے بناتے ہیں. اور میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے, چاہے وہ میرے ساتھ ابھی لائیو کلاس میں ہے یا وہ ریکارڈیڈ ابھی بعد میں دیکھیں گے, تو وہ اس کو پروسیجر میں کریں گے. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, علامت مضارع ہٹانی ہے. اب جب علامت مضارع دیکھیں 3 صیغے جو 3 ہم نے لیے تھے, نون, ضاد اور فا, سبھی کو ہم نہیں پڑھ پا رہے, تو آپ کیا کریں گے, حمزۃ الوصل لگا دیا جائے گا. اب کیا کرنا ہے, اس کو مجزوم کرنا ہے. سب کی پیش ہٹ گئی اور پیش کے بعد اس پہ آگے جزم. اب سلسلہ یہ ہے کہ اس حمزۃ الوصل کو پڑھا کیسے جائے. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم نے آئین کلمہ جو کہ تیسرا حرف ہے, تیسرا حرف میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھیں وہ آئین کلمہ آئین میں تو نہیں ہے, سواد میں ہے, تو آپ فوراً سے کاؤنٹ کر لیں 1 2 3. تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے, ضمہ ہے, تو آپ نے اس کو ضمہ سے پڑھنا ہے. اگلے پہ چلے جائیں اضرب, تو اس پہ زیر ہے, اور اس پہ یہاں پہ جیسے میں نے لکھا کہ اگر تیسرے حرف پر زیر یا زبر ہو تو حمزۃ الوصل کو زیر سے ہی پڑھا جائے گا. چاہے زیر ہو چاہے زبر ہو, دونوں ہی کو ہم زیر سے پڑھیں گے. تو یہ تینوں کا دیکھیں بنانے کا طریقہ وہی ہے, میں نے صرف 3 لکھے ہیں, باقی کے جیسے اب باب سین آ جائے اس کی آپ پریکٹس خود کریں, کیونکہ میرا 3 میں نے اس لیے لیا, ایک پیش سے لیا, ایک زیر سے لیا اور ایک زبر سے لیا. آپ باب کروما بھی لے لیں یا باب حاسبہ لے لیں یا باب سین کی آپ پریکٹس کرنا چاہیے, تو یہ اب آپ کی اپنی پریکٹس سے آپ جتنی پریکٹس کرنا چاہیں, طریقہ کار یہی ہے. ٹھیک, جتنے بھی مجرد ابواب ہیں, 6 ابواب ہیں, 3 میں آپ کو سکھا چکی ہوں. اب ہم پراپر اپنی آیات کی پریکٹس پہ چلتے ہیں. سب سے پہلا لفظ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ